کل دوپہر میں نے لالا طاہر رندھاوا صاحب MP صاحب کو ٹیلی فون کیا اور ان کے بھائی عارف رندھاوا صاحب، جن کی میں نے تصویر دیکھی ایک واٹس ایپ گروپ میں، تو ان کی خیریت دریافت کی میں نے۔ وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ان کو کوئی انفیکشن ہے، پھیپھڑوں کا انفیکشن ہے، تو اس وجہ سے ان کو آج ہی ہم شفٹ کر رہے ہیں لاہور نیو ہاسپٹل۔ رات پھر میں نے چودھری بشارت رندھاوا صاحب کو ٹیلی فون کیا تاکہ عارف رندھاوا صاحب کی خیریت دریافت کروں، تو پھر انہوں نے مجھے صحیح صورتحال سے آگاہ کیا کہ ان کو کرونا کی شکایت ہے، کہ ان کو کرونا کا اٹیک ہو گیا تھا، تو ان کو چوک اعظم ہاسپٹل لے گئے، چوک اعظم سے ہم نے لیا شفٹ کیا، لیا سے پھر ان کو انہوں نے ایڈوائز کیا تو ہم لاہور لے آئے، لاہور شفٹ کیا ویو ہاسپٹل۔ تو اب دعا کریں، انہوں نے مجھے کہا کہ ہم اب لاہور میں بھی قریب ہوں، وہاں پہنچ رہا ہوں۔ لیکن بہت افسوس ہوا کہ جوان آدمی تھا، بہت چھوٹی عمر کا آدمی تھا، اور کرونا کے اٹیک کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی۔ آج صبح ان کی وفات ہو گئی۔ بہت تکلیف دہ یہ خبر مجھے دوستوں نے بتائی، بہت تکلیف دہ بات ہے۔ آج دوپہر میں گرچہ میں کافی دنوں سے رابطہ کر رہا تھا، میرا رابطہ بھی ہوا ڈاکٹر نثار جکھڑ صاحب سے، کہ میں فکر مند تھا، ملک نیاز احمد جکھڑ صاحب ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، تو ان کے حوالے سے کہ ان کو بھی کرونا کا اٹیک ہوا اور تکلیف میں تھے۔ تو آج ان کا اپنا مجھے فون آیا اور مجھے ازحد خوشی ہوئی کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی طبیعت سنبھل گئی ہے اور وہ اب خیریت سے ہیں، ریکور ہو گئے ہیں۔ وہ ان کے بیٹے نے بات کی، پھر انہوں نے خود بات کی۔ شکر ہے الحمدللہ، یہ تو ایک اچھی خبر ہمیں ملی۔ اس سے پہلے ہمارے چھوٹے بھائی اویس بشیر، ان کو بھی کرونا کا اٹیک ہوا اور انہوں نے اپنے آپ کو ایسولیٹ کر لیا اپنے گھر میں ہی، وہ علیحدگی اختیار کر لی، بچوں کو بھی وہ انہوں نے بھیج دیا ایک دوسرے گھر میں، تو ان کی طبیعت بھی ٹھیک ہے، اب وہ ریکور کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت مہربانی کی، بہت کرم کیا، وہ خیریت سے ہیں۔ یہ ساری بات کرنے سے میری مراد یہ بھی تھی کہ اگر کوئی کرونا پیشنٹ ہو تو یہ ایک تکلیف ہے، ایک بیماری ہے، یہ کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ ایک تکلیف ہے اور اس تکلیف کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے، کسی جوان کو بھی ہو سکتی ہے، کسی بزرگ کو بھی ہو سکتی ہے، تو اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اب دیکھیں، ڈاکٹر رمضان تھے، بہت شریف النفس انسان تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، تو ان کو یہ تکلیف ہو گئی اور ان کی وفات ہو گئی، ڈاکٹر رمضان صاحب۔ بہت تکلیف دہ بات۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کہ اگر کوئی بھی کرونا پیشنٹ ہو تو جس طرح ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں وہ اسی انداز سے پیشنٹ کو بیہیو کرنے کی ضرورت ہے، کہ اگر ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں گھر میں آپ ایسولیٹ ہو جائیں تو گھر میں ایسولیٹ ہوں، اگر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ ہاسپٹلائز ہو جائیں تو ان کو ہاسپٹلائز ہونا چاہیے۔ تو ڈاکٹر کی جو ایڈوائس ہے، جو نصیحت ہے، جو ان کا ڈائگنوز ہے، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ گورنمنٹ کی پالیسی جو ہے اس ساری صورتحال میں وہ اتنی متاثر کن نہیں رہی۔ جب سے یہ تکلیف شروع ہوئی، اس وقت جب لوگوں کی اس انداز سے ٹریننگ کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم لوگوں نے اس بیماری کے ساتھ رہنا ہے، ہم نے اس بیماری کے ساتھ ہی گزارا کرنا ہے، تو لوگوں کی تربیت کی ضرورت تھی۔ شروع میں گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کر دیا، جبکہ شروع میں ضرورت اس چیز کی تھی کہ ابھی بیماری نہیں پھیلی تھی، تو لوگوں کی تربیت کی جاتی کہ ہفتے میں اتنے دن لاک ڈاؤن ہوگا، اتنے دن نہیں ہوگا، اور جو نہیں ہوگا لوگ لائن اپ ہوں گے، لائنوں میں لگیں گے، اتنا فاصلہ رکھیں گے اور اتنے فاصلے پہ ایک دوسرے سے رہیں گے۔ اب یقین کریں کہ ریاست کی بات لوگ ہمیشہ مانتے ہیں، 71 سال سے مانتے ہیں کہ جو ایک لائن ریاست
کھینچ دیتی ہے، لوگ اس پہ چل پڑتے ہیں۔ تو اگر لوگوں کو یہ گورنمنٹ بھی اسی انداز سے یہ ایک راستہ بتا دیتی کہ جناب آپ نے 6 فٹ کا فاصلہ رکھنا ہے، ماسک پہن کے رکھنا ہے، آپ نے بے شک سودا سلف لینا ہے قطار میں لگ کے اور 6 فٹ کا فاصلہ رکھ کے، تو آج اتنا یہ 3-4 مہینے جو گزرے ہیں اس میں لوگوں کی تربیت ہو چکی ہوتی۔ اب گورنمنٹ نے کیا کیا کہ جب لاک ڈاؤن نہیں کرنے کی ضرورت تھی گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کیا، جب لاک ڈاؤن کرنے کی ضرورت تھی تو گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن نہیں کیا، بلکہ وہ سارا کچھ کھول دیا، ٹرانسپورٹ بھی کھول دی۔ اب اس سے عید کا موقع بھی آ گیا، اب لوگ عید پہ گھر گئے، ٹرانسپورٹ کھل گئی، باقی کاروبار کھل گئے، لوگ شاپنگ کر رہے ہیں، ایسے ایسے یہ ہم نے دیکھی ویڈیوز دیکھی، ایسے ایسے فوٹوز دیکھیں کہ جناب مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں، کوئی ماسک لوگوں نے نہیں پہنا ہوا، کوئی فاصلہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس سے کرونا بہت پھیل گیا ہے۔ اب کرونا کے پھیلنے سے اب تو یہ ہے کہ مضافات میں شہروں میں کرونا ایک جیسا پھیلا ہوا ہے۔ 9 شہروں کو گورنمنٹ نے اپنے ٹارگٹ پہ رکھا ہے کہ ان کو لاک ڈاؤن ان کا کیا جائے، اسلام آباد کا، لاہور کا، کوئٹے کا، پشاور کا، کراچی کا، باقی شہر ہیں، لیکن جو ضلعی ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں بھی کرونا بہت پھیل گیا ہے۔ اب لیا میں کرونا کے بہت پیشنٹس ہیں، میرا اسماعیل خان میں کرونا کے بہت پیشنٹس ہیں، جھنگ میں کرونا کے بہت پیشنٹس آ گئے ہیں۔ یہ ساری تکلیف دہ بات ہے۔ تو یہ ایک ایسا بیانیہ حکومت نے دیا، میڈیا پہ چلایا، کہ جس سے لوگوں میں یہ جو ڈر خوف تھا کرونا کا وہ ختم ہو گیا، اور لوگوں نے بالکل کوئی احساس نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ اب تکلیف جو ہے یہ کرونا کے پھیلاؤ کی وجہ سے یہ تکلیف دیکھنی پڑ رہی ہے، یہ اسی وجہ سے نظر آتی ہے۔